جب مسلمانوں کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ڈیولپ ہو رہی تھی تو یہی وہ زمانہ ہے جو اینٹائی اہل البیت کا زمانہ ہے، یا ایک ایسا زمانہ ہے جس میں اہل بیت کی نفرت کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ 60 سال حضرت علی المرتضیٰ کو ممبروں سے بنو امیہ کے گورنرز نے جمعے کی تقریروں میں گالیاں دلوائی ہیں، سب و شتم کیا ہے، ڈائلوٹڈ ورژنز پھیلا دو کہ لوگوں کو اہل البیت کا کبھی پتہ ہی نہ چلے۔ تفسیر یعنی کہ آپ کے سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے، متنازع تاریخ کیسے شروع ہوئی، اور یہ دیکھیں یہ بہت نوجوانوں بڑا میں سوال ہے، اور اسپیشلی نوجوانوں کو کس طرح سے ہم مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور میں بھی خدا یہ آج سے چند سال پہلے سے دیکھ رہا ہوں کہ محرم آتا ہے، امام ڈبیٹ علی سٹارٹ ہو مقام تو جاتی ہے۔ کسی فرقے کے نہیں ہے، میں جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں بے شک۔ وہ اس نبی کے فرزند ہیں، اس کے نواسے ہیں۔ حسین و منی وانا من حسین، قرآن احادیث، اتنی بڑے ان کے پیچھے آرگومنٹس کھڑے ہوئے، پروفس کھڑے ہوئے، تو میں امام کے ذکر کے کانٹروورشل کرتا ہوں، میں یزید کو گلوریفائی کرتا ہوں، میں ان لوگوں کو گلوریفائی کرتا ہوں جو اہل بیت کے برعکس کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ سینٹیمنٹ کہیں سے آیا ہے نا، تو یہ سینٹیمنٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو مجھے ہمیشہ ہانٹ کرتا ہے اور ہانٹ کرتا رہا ہے۔ کہاں سے آیا وہاں؟ ہاں، یہ آج اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں خدا، امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد بنو امیہ کی حکومت تھی، اور یہ وہ سال تھے جب مسلمانوں کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ڈیولپ ہو رہی تھی۔ جب مسلمانوں کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ڈیولپ ہو رہی تھی تو یہی وہ زمانہ ہے جو اینٹائی اہل البیت کا زمانہ ہے، یا ایک ایسا زمانہ ہے جس میں اہل بیت کی نفرت کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ ہماری معتبر تواریخ یہ بتاتی ہیں بنو امیہ کے اینڈ واٹ واز دا ریزن؟ سیاسی مقاصد حاصل کرنا؟ سیاسی بھی، اور آف کورس دا لیک آف انڈرسٹینڈنگ اسپرچولی آلسو۔ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی اسپرچوئل امپورٹنس کو سمجھتے تو آپ یہ نہ کرتے۔ 60 سال حضرت علی المرتضیٰ کو ممبروں سے بنو امیہ کے گورنرز نے جمعے کی تقریروں میں گالیاں دلوائی ہیں، سب و شتم کیا ہے، ان کو ایک دشمن خدا کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے۔ تو آپ ایک رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں، یہ رائے عامہ کیا ہے؟ اینٹی علی، دس از این اینٹی علی ایرا۔ جب آپ حضرت علی المرتضیٰ کو، جو کہ خلیفہ چہارم ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کو دشمن خدا کے طور پہ پریزنٹ کریں گے فار 60 ایئرس، گالیوں کے ذریعے، سب و شتم کے ذریعے، اور بڑی مشکل سے وہ سب و شتم ختم ہوگی، اور پھر بنو عباس کا زمانہ آ جائے گا، تو اب راؤنڈ 2 شروع ہو جائے گا۔ وہ راؤنڈ 2 یہ ہے کہ اب حضرت علی کو اگر ہم اوپنلی نفرت کا اظہار کریں تو اب زمانہ بدل گیا ہے، تو اب حضرت علی اور پروفٹ کی فیملی کی تحقیر کریں، تنقیص کریں، ان کو ڈائلوٹ کریں، اور جو ٹریڈیشن، انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہم نے ڈیولپ کر لی ہے، وہ ٹریڈیشن حتمی ہے، فائنل ہے، اور دیگر فرقوں کے ساتھ ہم نے مناظراتی ایک مکالمے میں آنا ہے، اور اپنی ٹریڈیشن میں جو بھی غلطیاں ہیں ان کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرنا ہے ہم نے۔ یہ وہ سارا ایک ہسٹوریکل تاریخی پروسیس ہے جس کی وجہ سے آج اہل البیت کو میں خود سنی مسلم ہوں تو وہ ایٹ ٹائمز امپورٹنس نہیں دے پاتا جو امپورٹنس اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقاضا کر رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے۔ تو ہم نے دیکھا خدا 3 طرح کے رویے ہمارے سامنے آئے کہ اب مناظراتی یہ کشمکش ہے، اور میں ایک ایسی ٹریڈیشن کو ڈیولپ کر چکا ہوں، جب وہ ٹریڈیشن بن رہی تھی تو تب سب و شتم حضرت علی کے خلاف ہو رہے تھے، اور اب میں دیگر جو ٹریڈیشنز ہیں ان کا میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ دیگر ٹریڈیشنز کا انٹلیکچولی مقابلہ کرتے کرتے اینٹی فلانا گروپ ہونے کے بجائے میں اینٹی اہل البیت ہو گیا۔ یہ پرابلم ہوئی ہے، اور 3 لیولز پہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اہل بیت کے اگر کوئی فضائل آئیں گے، قرآن میں ہوں گے تو ان کو ڈسکریڈٹ کر دو، اگر حدیثوں میں ہوں گے ان کو ڈسکریڈٹ کر دو، اور اگر حدیثیں یا قرآن کی آیات اتنی تگڑی ہیں کہ ان کو ڈسکریڈٹ نہیں کیا جا سکتا تو ان کی وہ تعبیر، ڈائلوٹڈ ورژنز پھیلا دو کہ لوگوں کو اہل البیت کا کبھی پتہ ہی نہ چلے۔ تفسیر یعنی کہ قرآن کی آیات اگر اہل بیت کے بارے میں ہے ڈسکریڈٹ کرو، ایسا نہیں ہے۔ احادیث ان کے بارے میں ہے ڈسکریڈٹ کرو، ایسا نہیں ہے۔
اور اگر آیات اور روایات ڈسکریڈٹ نہیں کی جا سکتی تو اب ان کو ڈائیلوٹ کرو، ان کی تفہیم، ان کی انٹرپریٹیشن ایسے کرو کہ لوگوں کو اہل بیت کا پتہ نہ چلے. اور ونس اہل بیت سے میں ان کی اسپرچویلٹی چھین لوں، ان کے روحانی میرٹس ان سے چھین لوں، اگر اہل البیت سے میں کہ they are like ordinary humans، تو ہاں اگر میں چھین لوں تو پھر حسین اور یزید یہ دو شہزادوں کی جنگ بن جاتی ہے، اب یہ ایک پولیٹیکل بات بن جاتی ہے. And this is what is happening right now.